بالآخر یزید احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کہ یزید سے محبت کرنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور یزید سے محبت کرتا ہو؟ اے میرے بیٹے کا کوئی ایسا شخص ہے جو یوم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور پھر یزید سے محبت کرتا ہو؟ تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ایمان رکھتا ہو آخرت پر اور اللہ پر اور یزید بدبخت سے بھی محبت کرتا ہو، ایسا کوئی شخص نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں احمد بن حنبل۔ اور علامہ تفتزانی شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں والحق انہ کان فاسقا او والحق انہ کان فاسقا او انہ وانہ کان مصیبا مستوجبا للعنت، فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ یزید فاسق تھا، وہ لعنت کا مستحق تھا۔ علامہ علوسی اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وانا اقول ان رضی بقتل الحسین وکانہ یفرح به فهو ملعون بلا خلاف۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اگر وہ یزید حضرت حسین کے قتل پر راضی تھا اور گویا خوش تھا تو وہ بلا اختلاف ملعون ہے، بلا اختلاف ملعون ہے۔ میں محدثین کو پڑھ رہا ہوں، امام شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ کو پڑھ رہا ہوں، احمد بن حنبل کو پڑھ رہا ہوں، علامہ تفتزانی شرح العقائد النصفیہ کو پڑھ رہا ہوں، علامہ علوسی کو پڑھ رہا ہوں، پھر احمد بن حنبل اس کے بارے میں پھر لکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ بعض ایسے بابرکت لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ اپنی آخرت کو جوڑتے ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، جن کے ساتھ لوگ اپنی آخرت کو جوڑتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے لا یختارو ان یکون ما یزید ولا ما امثالہ، کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پسند کرے کہ وہ اپنی آخرت کو یزید کے ساتھ جوڑے۔ کیوں؟ من الملوک الذی لیسوا بعادلین، آپ فرماتے کہ وہ ایسا حکمران تھا یزید کہ وہ عادل نہیں تھا، عادل حکمران نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی آخرت کو ایسے لوگوں سے وابستہ کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں سے جوڑتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور قبول ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ لوگ جن سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر ان کے ساتھ کرے گا۔ تو کوئی ایسا احمق اور بیوقوف ابلا نہیں ہے کہ جو یزید جیسے فاسق ملعون سے محبت کر کے اپنی آخرت خراب کرے۔ ہر عاقل باشعور ہوشمند آدمی خرد مند آدمی جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیات انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، جن کے بارے میں قرآن عظیم فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب کی بارگاہ میں مقبول ترین جماعت جو ہے وہ نبی ہے، رسولان اعظام ہیں، وہ شہدائے اسلام ہیں، وہ صادقین ہیں، وہ صالحین کی جماعت ہیں۔ ہر بندہ اپنی آخرت کو ان کے ساتھ جوڑتا ہے، نہ کہ بدبخت یزید پلید کے ساتھ اپنی آخرت کو جوڑے۔ پھر ابن تیمیہ نے ایسے ملعون اور ایسے ظالم لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے اور ان کے سر میں ان کے پشت پر کیل ٹھوکتے ہوئے کہا کہ من والی یزیدہ فقط بارز اللہ بالعدوان، کہ جو شخص یزید سے محبت کرتا ہے یا اس سے دوستی کرتا ہے تو وہ اللہ سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ استغفر اللہ، کون ایسا بدباطن شخص ہوگا جو یزید پلید جیسے ظالم سے محبت کرے، جس کے بارے میں محدثین کی آراء و تحقیق آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حدیث وارد ہو چکی ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کنز الایمان میں ہے اول من یبدل سنتی، اول من یبدل سنتی، کہ جو میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ پھر فرمایا یقال له یزید، اس کا نام یزید ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ممبر پر نوجوان چھوکروں کو ناچتا دیکھ رہا ہوں، وہ بھی شرح اس کی پڑھ لیں تو وہ بھی یزید کی طرف تمام اشارے اور کنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا محققین، مفسرین، مدبرین، ملت اسلامیہ کے باوقار علماء، ائمہ، ان سب کی آراء اور تحقیق، جس میں ابن تیمیہ کا جو مجموع الفتاویٰ ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، ان سب نے یک لخت سر دست یزید پلید ملعون مکار فاجر اور فاسق بد دیانت، جس نے رسول اللہ کی قرابت کی اہانت کی، جس نے رسول اللہ کی قرابت کی ذلت و رسوائی کی، جس نے رسول اللہ کے خاندان کو ابن زیاد ملعون جیسے ظالم لوگوں کے ذریعے تہوبالا کروایا، ان کی مقدس نعشوں کو روندوایا، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، کہ جس چیز کو اللہ نے میری قرابت پر پاک کیا، جس چیز کو اللہ نے میری قرابت کے لیے بہتر بنایا، یعنی ان کی عزت و تکریم کو، اور کسی نے ان کی عزت و تکریم کو خراب کیا، اس کو پامال کیا، کسی نے میرے خاندان کی عزت و تکریم جس کو اللہ نے ان کے لیے باقی رکھا، اور کسی نے ان کی عزت و تکریم کو مٹایا، ان کی اہانت کی، ان کی بےہودگی کی ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم، ایسے بد دیانت پر لعنت بھیجتا ہے۔ پھر ابو اللہ علی قاری اور امام مناوی علیہم الرحمہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ آئی من ایذائہم، کہ جس نے ان کو اذیت پہنچائی وہ ترک تعظیمہم، اور جس نے ان کی تعظیم کو، ان کے وقار کو، ان کی تکریم کو ترک کیا، وہ کہتے ہیں والعطرہ، کس کو عطرہ، والعطرہ،
والمستحلون من اطرتی والاطرا والاقارب القریبہ، اور جو لوگ ان کے قریب تھے یعنی ان کے قرابت دار، ان کے عزیز و احباب، آوان و انصار یعنی حسین اور ان کے جانثار 72 وفا شعار جن کو اس نے اذیت پہنچائی، وہم اولاد فاطمہ اور اولاد فاطمہ، پھر فرمایا ذراريهم، اور ان کی ذریت کو ان کو اعزا دی، ان سے ان کا ترک تعظیم کیا، اور جو رسول اللہ کے قریب کے لوگ ہیں اقارب القریبہ، اور ان کے ساتھ غلط معاملہ کیا، تو ایسے شخص پر براہ راست اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ لعنت کا مستحق ہے یزید کہ جس نے رسول اللہ کی باوقار خاندان کی، جس کی تعظیم اور عظمت کے ترانے قرآن میں ہیں، جن سے محبت و معدت کا محنتانہ قرآن میں طلب کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں حضور اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ میں اوصیکم بہی اطرتی خیرہ، میں تم کو اپنے خاندان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد چند ہی سالوں کے بعد انہی کچھ لوگوں نے، بددیانتداروں نے خاندان مصطفیٰ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے، آج بھی تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام ایسے بدنہاد ظالم سفاک لوگوں پر خون کے آنسو بہا رہی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ بدنہاد اسلامی لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا چولا پہن کر، اپنے محب اور اپنے عزیز سردار یزید کی وکالت پر آمادہ ہیں، اور دلیل پہ دلیل، کبھی یہ عبارت پڑھنا، کبھی وہ عبارت پڑھنا، کبھی وہاں سے لانا، کبھی یہاں سے لانا، استغفر اللہ ربی، باقاعدہ ایک پوری جماعت یزید کی وکالت پر آمادہ ہے، اور اس کو کلین چٹ دینے کے لیے آمادہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آمادہ ہے، لیکن کبھی کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ یزید نے کربلا کے واردات کے بعد مدینہ منورہ کی جو پامالی کی، وہاں گھوڑے بندھوائے، وہاں حضور علیہ السلام کی قبر نبوی پر گھوڑے بندھوائے، گھوڑوں نے لید کی، اور کہا کہ میں 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال کرتا ہوں، 3 دن کے لیے مدینہ کی تمام چیزیں تم پر حلال کرتا ہوں، تو اس کے لشکر نے وہاں کے صحابہ کی داڑھی پکڑ کے نوچی، ان کو ضرب کیا، ان کو سب و شتم کیا، ان کو ظلماً شہید کیا، ان کو مارا، اور عرب کی کئی ہزار کنواری لڑکیوں کے ساتھ جبر کیا گیا، جس سے ناجائز بچے تولد ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان فرما دیا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام احمد اور امام مسلم علیہم الرحمہ تحریر فرماتے ہیں اپنی صحیح میں کہ من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ عز وجل وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اہل مدینہ کو خوف و ہراس میں ڈالا، جس نے اہل مدینہ کو خائف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت، ملائکہ کی اس پر لعنت، تمام کل امت مسلمہ کی اس پر لعنت۔ پھر اللہ فرماتا لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کا قیامت کے دن نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہے، نہ کوئی صدقہ قبول ہے، ایسے شخص کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو اس حدیث میں وضاحت ہے کہ اہل مدینہ پر ظلم کرنے والا، ان کو خوف و ہراس میں ڈالنے والا، ان کے ساتھ جبر کرنے والا، ان کے ساتھ شدتناک برتاؤ کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو خوف میں ڈالے